Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. اب آپ ان سے پوچھئے کہ ان کا پیدا کرنا مشکل تھا یا وہ جن کو ہم نے بنا دیا ہے. ہم نے انہیں ایک چپکتے گارے سے پیدا کیا ہے، بلکہ آپ کو تعجب ہے اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے. تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، ہڈی بن جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یا ہمارے پہلے کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے کہ ہاں، اور اس وقت تم ذلیل اور رسوا ہوگے. یہ تو ایک چیخ ہے. پھر وہ اس کو دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ تو جزا اور بدلے کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ آسمان دنیا کو اللہ رب العزت نے ستاروں سے، کہکشاؤں سے منور کر دیا ہے، زینت بخشی ہے، اور ان ستاروں اور سیاروں کو اللہ رب العزت نے ایک محافظ بھی بنا دیا ہے کہ جو سرکش شیاطین ہیں وہ ان فرشتوں اور ان سیاروں کی وجہ سے ملأ اعلیٰ تک پہنچ نہیں پاتے ہیں کہ ان کی بات سنیں، بلکہ وہ بھگا دیے جاتے ہیں ہر طرف سے اور دھتکار دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کا مسلسل عذاب ہے. ہاں، جس نے تھوڑا بہت سن بھی لیا، کوئی بات اچک لی، تو شاب ثاقب اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اب ان تمام چیزوں کے ذکر کے بعد کہ پہلے تو اللہ نے صف باندھنے والوں کی قسم کھائی تھی، ڈانٹنے ڈپٹنے والوں کی قسم کھائی تھی، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم کھائی تھی، اور ان قسم کے بعد فرمایا کہ ایک رب ہے، وہی معبود ہے، وہ آسمانوں کا، زمین کا اور دیگر تمام چیزوں کا رب ہے، مشارق کا رب ہے. پھر اس نے ستاروں کا ذکر کیا کہ ہم نے آسمان دنیا پہ بنایا اور اس سے زینت بخشی، اور یہ حفاظت گاہ ہیں یا حفاظت کرتے ہیں شیطان مارد سے. تو وہ دربار اعلیٰ جو ہے جہاں پر فرشتے خاص خاص ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام سن کر اس کے انجام دہی کرتے ہیں، وہاں تک یہ پہنچ نہیں پاتے ہیں، اور اللہ کے بات ان تک نہیں پہنچتی. اگر کوئی اچک لے تو پھر یہ دوڑا لیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ذکر کی گئیں، ساری چیزیں، آسمان، زمین، ساری چیزیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ ان کا پیدا کرنا مشکل تھا؟
یا یہ کہ ان کا پیدا کرنا مشکل ہے جن کو تم دکھا رہے ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا پیدا کرنا مشکل تھا، یا یہ کہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ ان کا بنانا مشکل ہے، ان میں کون سا زیادہ مشکل کام ہے یہ خود تم فیصلہ کر لو، کیونکہ بننے کے بعد کوئی چیز دوبارہ بنائی جائے تو وہ چیز نہایت آسان ہو جاتی ہے، اور جب اسے پہلی مرتبہ بنایا جائے تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے۔ کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسیدہ ہڈیاں تک دکھائی، اچھا اس کو بھی اللہ پیدا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت گویا اس کا جواب دے رہا ہے، یہ تو ہڈی اللہ نے بنا دی، فرما دیا کہ ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا، پھر علقہ خون کے لتڑے سے پیدا کیا، پھر مضغہ گوشت کے ٹکڑے سے بنایا، پھر اس کا فرمایا کہ ہم نے ہڈی بنائی اور ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے تم کو ایک انسانی شکل میں، خوبصورت شکل میں ہم نے تم کو پیدا کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے بتا دی، اور تم ہڈی دکھا رہے ہو جو پیدا ہوئی، بنی، بننے کے بعد ختم ہو گئی، ختم ہونے کے بعد اب وہ بوسیدہ ہو رہی ہے، تو اب تم کہہ رہے ہو کیا یہ دوبارہ بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ تو اب ان کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ پیدا کرنا یہ مشکل ہے، یا یہ کہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ تمہاری خود پہلی خلقت، وہ مشکل کام تھا۔ تو جو مشکل کام تھا اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے لیے نہایت آسان تھا، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ اہون علیہ، ہر کام اللہ کے لیے نہایت آسان ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ جب چاہے جس طرح چاہے بس ایک لفظ کن کے ذریعے وہ چیز پیدا کر سکتا ہے، اس کو کسی کیا بولتے ہیں کہ ذریعے کی اور اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نمونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جب چاہے گا حکم دے گا، میٹیریل تو خود بخود بن جائے گا۔ جیسے اس نے زمین پیدا کی تو زمین کو اس نے کس میٹیریل سے پیدا کیا ہمیں نہیں معلوم، آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ ذرہ ہے، اس میں پانی ہے، اس میں ہوا ہے، اس میں معدنیات ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، آج جو اس کے اندر چیز پائی جاتی ہے اس کو دیکھ ہم کہہ رہے ہیں ان تمام چیزوں زبان کرے ہوا، ان تمام چیزوں کو اللہ نے کیسے بنایا؟ بھائی ذرہ اللہ نے مٹی کا بنایا، مٹی کو اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ اللہ نے پانی بنایا، پانی کو اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ اللہ نے لوہا بنایا، کس چیز سے بنایا؟ سونا بنایا، کس میٹیریل سے بنایا؟ چاندی بنایا، کس میٹیریل سے بنایا؟ اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے بلا کسی اس کے آسمان کو بنایا، کس میٹیریل سے بنایا؟ تو جب ان کا کوئی میٹیریل موجود نہیں تھا، کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، تو اللہ نے ان کو پیدا کر دیا، تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا یا بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ پیدا کرنا کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سب کو من طین لازب، یعنی جو انسان پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں، یا یہ کہہ لیجیے جو بوسیدہ ہڈی ہے، بہرحال یہ بھی ایک مخلوق ہے، زندہ تھی، چاہے وہ جانور کی رہی ہو، چاہے وہ انسانوں کی کسی کی بھی ہڈی رہی ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایک چپکتے گارے سے بنایا ہے۔ کس سے؟ چپکتے ہوئے، چپچپاتے ہوئے گارے سے، مٹی سے۔ جب مٹی خوب سان دی جائے اور خوب اسے روندا جائے، خوب اسے مسلا جائے پاؤں وغیرہ سے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس مٹی میں چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نہیں؟ پہلے دور میں گھر جب بنائے جاتے تھے تو مٹی خوب کھوندی جاتی تھی، آج تو اینٹوں کا بنایا جاتا ہے، لیکن اینٹ بنانے سے پہلے بھی مٹی خوب کھوندی جاتی ہے۔ اس زمانے میں ابھی کہیں کہیں بنتے ہیں، لیکن بہرحال حکومت نے تو پکے گھروں کا انتظام کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے اب زیادہ لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، ورنہ جب ایک طرف سے سب
گھر کچے ہوا کرتے تھے، آپ یہ دیکھیے کہ ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں مٹی روزانہ کھودی جا رہی ہے، ایک دن کھودی گئی، پھر دوسرے دن کھودی گئی، پھر پانی ڈالا گیا، پھر کھودی گئی مٹی وغیرہ وغیرہ. جب کئی دن اسے کھود کے اس کو رکھ دیا جائے، بالکل مٹی چپچپانے لگتی تھی، پک جاتی تھی کھودنے میں، اس کے بعد پھر اس کو دیوار بنائی جاتی تھی. اور پھر اس کو جب پکنے اس کے ہونے کے بعد، چپچپانے کے بعد جب اس کو پکایا جائے، جب اس میں تھوڑا ٹھوس پن پیدا ہو جائے، جب اس میں تھوڑی سی آواز کھن کھن کے آنے لگے، جیسے کہ یہ کمہار جب مٹی کا کھلونا یا برتن بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچی مٹی سے بناتے ہیں، خوب ساننے کے بعد، اس کو کھودنے کے بعد، ملانے کے بعد، پھر اس کے بعد اس کو پکاتے ہیں. جب پکانے لگتے ہیں تو وہی کچی مٹی اب پکنے کے بعد کھن کھن بولنے لگتی ہے. تو اللہ نے فرمایا من طین لازب، وہ چپچپاتی ہوئی مٹی، چپچپاتا ہوا گارا، جب اس کے اندر کھنک ٹھن ٹھن کی آواز آنے لگے، ہم نے اس سے ان کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو. بلکہ ایک مفسر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو دنیا کے مختلف حصوں کی مٹی اللہ نے منگوائی تھی فرشتوں سے. تو وہ کالی مٹی بھی، سوکھی مٹی بھی، گیلی مٹی بھی، سفید مٹی بھی، چکنی مٹی بھی، ٹھوس مٹی بھی، برور مٹی بھی، نرم مٹی بھی، سخت مٹی بھی، ساری مٹیاں وہ لے کے گئے تھے اور ہر جگہ سے لے کے گئے تھے. پھر اللہ رب العزت نے ان کا ڈھانچہ بنانے کے بعد اسے چھوڑ دیا. اسے بھائی یہ آنکھ ہے، آنکھ تو بعد میں بنی، اس کا ڈھانچہ بن گیا، ناک ہے، اس کا سوراخ موجود ہے نا، منہ ہے، اس کا سوراخ موجود ہے، وغیرہ وغیرہ. جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا پورا ڈھانچہ بنایا اور تمام مٹی سے بنایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسے چھوڑ دیا. اس میں روح نہیں پھونکی مدتوں، سمجھ رہے نہیں؟ وہ اسی طرح وہ ڈھانچہ، وہ کہہ لیجئے کہ مجسمہ جو زمین میں اللہ نے بنایا وہ ویسے باقی تھا. بارش اس کے اوپر ہوئی، دھوپ اس کے اوپر پڑی، سردی اس کے اوپر پڑی، تو کبھی وہ اکڑی، کبھی وہ پھیلی، کبھی وہ سوکھی، کبھی وہ گیلی ہوئی، وہ ساری کیفیات اس کے اندر پیدا ہوئی. تو اس میں آگ بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں ٹھنڈک بھی ہے، اس میں گرمی بھی ہے، وہ ساری صلاحیتیں اس کے اندر موجود. یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر غصہ بھی ہے، انسان کے اندر نرمی بھی ہے، انسان کے اندر ساری کیفیات جو پیدا ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں. تو شیطان نے جب دیکھا تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کیا پیدا کر رہا ہے. تو کہا اللہ نے پتہ نہیں کیا بنایا ہے. آدم علیہ السلام کی جو رگیں ہیں، نسیں ہیں، یعنی ہر ایک میں تو سوراخ ہے. بہرحال بھائی اگر ایک پتلی سی پتلی نس ہو جس میں خون دوڑ رہا ہے تو اسی وقت دوڑے گا جو پائپ کی نما ہو؟ ایسے تو نہیں دوڑے گا. تو جو ریشوں میں ہماری نسیں موجود ہیں بہرحال وہ بھی سوراخ کے ساتھ موجود ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو جب موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ خالی ہے، وہ ایک پائپ کی طرح وہ نسیں ہماری موجود ہیں. تو شیطان ہر سوراخ کے اندر سے گھستا تھا، ایک طرف سے جاتا تھا، دوسری طرف سے نکلتا تھا اور ہنستا تھا، پتہ نہیں اللہ نے کیا بنایا ہے، پتہ نہیں اللہ نے کیا بنایا ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جب اللہ رب العزت نے روح پھونکی تب اس کی سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کیا بنایا ہے. پھر اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، وہیں اس نے انکار کر دیا، وہیں اس نے انکار کر دیا. تو اس نے گویا مذاق اڑایا. تو اللہ نے فرمایا کہ بل من طین لازب، ہم نے ان سب کو جو ہے چپچپاتی کھنکتی ہوئی مٹی سے، کہیں پر خلقنا الانسان من صلصال کالفخار، ایسی مٹی سے صلصال جو چکنی ہو، ٹھوس ہونے لگی ہو، کالفخار اور پکنے لگی ہو، اس سے بنایا ہے جس میں کھنکھناہٹ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. مختلف اعتبار سے اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا. اس کا خلاصہ یہی ہے. اس کے بعد فرمایا بل عجبت ویسخرون، آپ کو تعجب ہے. اچھا تعجب آدمی کب کرتا ہے؟ اگر کسی کو کسی چیز کا مکمل طور پر علم ہو تو اس پر تعجب نہیں کرتا ہے، کبھی نہیں تعجب کرے گا. ایک کاریگر جو اچھا کاریگر ہو، جو گھر عمدہ طریقے سے بناتا ہو اور اس میں نقش و نگاری کرتا ہو، اس کو یہ مسجد دکھا دی جائے کبھی تعریف نہیں کرے گا، کبھی تعجب نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ کاریگر ہے. وہ کہے گا اس میں یہ کمی ہے، اس میں ایسے کیا گیا، اس میں یہ کیا گیا، اس میں وہ کیا گیا.
لیکن ہمیں نہیں معلوم، ہم جاتے ہیں فوراً تاج محل دیکھتے ہو، کیوں؟ ہم کو علم نہیں ہے۔ ایک معمول کے مطابق ہمارے سامنے گاڑی آتی ہے، ہم اب چوکتے نہیں ہیں، ارے ہزاروں بن رہی ہیں۔ اچانک کوئی ایسی گاڑی آ جائے، لو صاحب یہ گاڑی پانی پر بھی چلتی ہے، تیرتی ہے، زمین میں بھی دوڑ رہی ہے اور ہوا میں بھی اڑ رہی ہے۔ آدمی ارے کار زمین میں بھی چلے، پانی میں بھی چلے اور اس کا ہوا میں بھی اڑے۔ اب وہ فوراً اچنبے میں پڑ گئے، تعجب میں، ارے کیوں؟ ابھی تک معلوم نہیں تھا۔ اور جب وہی چیز نارمل ہو جائے گی تو کہا کہ ہزاروں آتی ہے۔ تو جب تک معلوم نہیں ہوتا سبب، اس وقت تک انسان کو تعجب ہوتا ہے، ارے زبان فوراً نکلتی، فوراً ادا ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، ارے ایسا کیسے؟ اور جب معلوم ہو جاتا ہے تب نہیں ہوتا ہے۔ تو بل عجبتا، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو تعجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب کس بات پر ہوتا تھا؟ کہ کفار قریش، یا یوں کہ مکہ کے تمام کفار، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی کہتے تھے، صادق، دوسری طرف امانت دار بھی کہتے تھے، امین، اور 40 سال تک کبھی نہیں کوئی گناہ کرتے ہوئے پایا، ہر ایک آپ کی تعظیم کرتا تھا۔ جب آپ نے کہا کہ مجھے نبی بنایا گیا تو فوراً انہیں کافروں نے کہا انت کاذب، تم جھوٹے ہو۔ تو ہر آدمی کو تعجب ہوگا کہ جس کو 40 سال تک ایک بار بھی جھوٹا نہ کہا گیا ہو، کسی نے بھی نہ کہا ہو، اور 40 سال کے بعد جیسے نبوت کا اعلان کیا تو سبھی جھوٹا کہنے لگے، تو تعجب ہوگا یا نہیں؟ ایک قوم کا ہمدرد قوم کے سامنے کوئی اچھی چیز پیش کر رہا ہو اور قوم نے اس کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں، تو اس کو تعجب ہوتا ہے۔ دیکھو ہر چیز، جب بھی ہم کوئی اچھی چیز لاتے تھے یہی لوگ ہماری پذیرائی کرتے تھے، آج یہ ان کے فائدے کے لیے ہم نے یہ چیز پیش کی ہے تو آج یہ ہمارے مخالف ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تعجب وہاں ہوتا ہے جہاں پر سبب نہ معلوم ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَسْخَرُونَ، بس وہ ان کا کام ہی ہے مذاق اڑانا، وہ کوئی اچھی چیز قبول کرنے والے نہیں ہیں، ان کا کام ہے مذاق اڑانا۔ جب ان کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے، اچھا پیغام ان کو پہنچایا جاتا ہے، لا یذکرون، سمجھتے نہیں ہیں۔ جب نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑانے لگتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ہر نشانی پر جو بھی معجزہ اللہ نے پیش کیا ہے اس پر جو ہے کافروں نے مذاق اڑایا ہے، ہمیشہ یہ رہا ہے۔ معجزہ دیکھ کر صحیح بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان نہیں ہوا، الا ماشاء اللہ، چند ہی لوگ ہیں جنہوں نے معجزہ دیکھا اور فوراً جو ہے تسلیم کیا اور ایمان لے آئے، ورنہ اکثریت کیا ہے کہ معجزہ دیکھ کر فوراً منکر ہو گئی، انکار کر دیا۔ ابو جہل گڑھے میں گرا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گڑھا اس نے کھودا تھا اپنے گھر کے سامنے، اور بیمار پڑ کے اپنے گھر میں لیٹ گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جا رہے تھے، جیسے اس کے پاس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی واپس جائیے، وہاں آپ کے لیے جال بچھایا گیا ہے، سازش کی گئی ہے، آپ جائیں گے اور گڑھے میں گر جائیں گے، پھر یہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو چونکہ طبیعت تو خراب نہیں تھی، تو وہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں تو فوراً چیخا ہے محمد محمد، اور اپنا بستر اس سے چھوڑ کے تیزی کے ساتھ آپ کی طرف جب لپکا تو دھاڑا سے اسی گڑھے میں گر گیا۔ اب اس کے لیے رسی ڈالی جا رہی، وہ چھوٹی، بڑی سے بڑی رسی چھوٹی پڑ رہی ہے، سیڑھی ڈالی جا رہی ہے چھوٹی پڑ رہی ہے، ہر سبب اختیار کیا گیا کہ اس کو گڑھے سے نکال لیا جائے، لیکن نکالا نہیں جا سکا۔ اس نے کہا مجھے سے محمد نکال سکتے ہیں بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اس سے پوچھا میری نبوت کا اعلان کرتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ اس نے کہا نکالنا ہم مانتے ہیں۔ آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا، اس کو کھینچ لیا، تو کہا تو پکا یقین ہو گیا کہ تم جادوگر ہو، پکا یقین ہو گیا کہ تم جادوگر ہو۔ صالح علیہ السلام سے کہا گیا اچھا نبی ہو، اتنے بڑے سچے نبی ہو تو اپنے رب سے کہو یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس سے ایک اٹھنی پیدا کر دے، اور اٹھنی بھی پہاڑ سے جب باہر آئے تو اس کے بعد وہ بچہ جنے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی پروردگار اس پہاڑ سے تو ہر چیز پر قادر ہے، اس پہاڑ سے تو اٹھنی پیدا کر دے۔ پہاڑ کو چیرتے ہوئے ایک بڑی اٹھنی جو عام اٹھنیوں سے نہ جانے کتنی بڑی تھی، دگنا رہی ہوگی کم از کم، بہت ڈیل ڈول والی تھی،
وہ پیدا ہوئی اور پیدا ہونے کے بعد قوم کے سامنے اس نے بچہ جنا. قوم نے کہا تم جھوٹے ہو، تم تو شعبدے باز ہو، تم شعبدے باز ہو، یہ نبوت نہیں ہے، یہ تو جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے عصا رکھا، سانپ بن گیا فوراً. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا پھینکتے تھے وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا، یوں کہیے اجگر سانپ بہت بڑا، اور اتنا بڑا کہ ہر ایک کے خوف طاری ہو جائے. فرعون نے دیکھا تو وہ بھی مارے ڈر کے تخت چھوڑ کے بھاگا اپنا شاہی تخت. لیکن بہرحال مقابلے کے لیے اس نے اعلان کیا مقابلہ کروں گا. 70,000 جادوگر آئے رسی اور کیا بولتے ہیں لے کے. اب 70,000 جادوگر رسی کو سانپ بنائے اور پھر ڈنڈے کو سانپ بنائے. کتنے ہو گئے؟ 70,000 دونا 1,40,000. 1,40,000. جس میدان میں 1,40,000 سانپ دوڑ رہے ہوں اور بڑے سے بڑے، وہاں پر کوئی ٹک سکتا ہے؟ آج بھی دنیا میں کوئی لینڈ ایسی ہے، جو زمین ایسی ہے جہاں پر صرف سانپ ہی سانپ ہے. ایک بالشت بھی جگہ شاید خالی نہیں ہے جہاں پر سانپ نہ ہو. وہاں پر کوئی قدم نہیں رکھ سکتا ہے. ابھی موجود ہے ایسی جگہ، سمندر کے کسی ایریا میں ہے کہیں پر، بہت چھوٹی سی جگہ ہے وہ. تو اب کسی میدان میں جہاں مقابلہ ہو رہا ہو وہاں پر 1.5 لاکھ سانپ ڈال دیے جائیں، کوئی ٹک سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی عصا اور اپنی لاٹھی ڈالی، وہ بڑا سا سانپ تیار ہوا اور ایک ایک کو بک 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 کھانا شروع کر دیا، سب کو کھا گیا. جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، فوراً سب نے اسلام قبول کیا. اور فرعون نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ کہ تمہارا بڑا جادوگر تھا، یہ تمہارا استاد ہے اور تم سب اس کے چیلے ہو، ہم کو رسوا کرنے کے لیے تم سب جمع ہوئے تھے. نہیں ایمان لے آیا، نہیں لایا. تو معجزہ دیکھ کر جلدی ایمان لوگ نہیں لاتے ہیں. ہاں جن کی سمجھ میں آ جاتا ہے وہ فوراً لے آتے ہیں، ورنہ اکثریت ایمان نہیں لاتی. تو ویسے وہ سب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تعجب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے ہی کہتے رہیں گے یہ کھلا ہوا جادو ہے. اور یہ ایسے کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، تو کیا آپ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ جو مذاق انہوں نے اڑایا تھا اسی کا جواب اللہ رب العزت نے دیا کہ ہاں دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَزَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. تم کہو رہے کہ کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، ہمارے اجداد دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں پیدا بھی کیے جاؤ گے اور پھر ذلیل اور رسوا بھی ہوگے. یہ نہیں کہ صرف پیدا کر دیے جاؤ گے، اس وقت ذلیل اور رسوا بھی ہوگے. جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس کو زجرہ واحدہ کہا گیا ہے، یہ زجرہ واحدہ اصل میں یہ دوسرا پھونک ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. کیونکہ پہلا جو سور پھونکیں گے تو اس میں سب کے سب کیا ہوں گے؟ مر جائیں گے. جب وہ دوسرا سور پھونکیں گے تب لوگ زندہ اٹھیں گے. جب یہ زندہ اٹھیں گے، زندہ ہو کر اٹھیں گے اور اس کے بعد ایک طرف کو یہ بھاگیں گے تو یہ منظر سارا دیکھیں گے، یہ کیا ہو گیا، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. پھر ان کے سمجھ میں آ گئے تو ہم رب کے سامنے حاضر کر دیے گئے ہیں. پھر کہیں گے ھذا یوم الدین، ہائے 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 ہائے، یا ویلنا، ہائے ہائے ہائے، ہائے افسوس، ہم تو مر گئے، برباد ہو گئے، ہماری تباہی ہے، ہماری بربادی ہے. یہ تو فیصلے والا، یہ تو بدلے والا دن آ گیا ہے، یہ تو بدلے والا دن ہے، یوم الدین، جزا والا دن ہے. ہم لوگ ہر نماز میں کہتے ہیں مالکی یوم الدین، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، بدلے کے دن کا مالک ہے وہ. تو کہیں گے یہ تو بدلے والا دن آ گیا، اب تو یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بدلہ ملنا ہی ملنا ہے. اور اپنے سامنے جو سارے مناظر وہ دیکھیں گے، تباہیوں کے، بربادیوں کے اور اپنے ہلاکتوں کے سارے مناظر دیکھیں تو افسوس کرتے ہی رہ جائیں گے. تو اللہ اس وقت کہے گا ھذا یوم الفصل، ہاں ہاں یہ فیصلے ہی کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہی دن آ چکا ہے. اب اس کا مزہ بھی دیکھو، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا. اللہ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جو چہرے یوم تبیض وجوہ، جس دن کے کچھ چہرے بالکل چمکتے ہوئے ہوں گے، سفید ہوں گے، خوش خرم ہوں گے، اللہ ان سب میں ہم سب کو شامل فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب